بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میرے صحابہ کرام کی عزت کرو کیونکہ وہ تم میں سے منتخب اور برگزیدہ لوگ ہیں، تم ان کے مرتبے اور شان کو نہیں پہنچ سکتے۔ صحابہ کرام کے بعد ان سے ملنے والے لوگوں کا مرتبہ ہے۔ صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہوا ہو اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ بھی ہوا ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھنے والے، ان سے ملاقات کرنے والے لوگ تابعی کہلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، یعنی بہترین زمانہ میرا ہے، یعنی وہ دور جس میں اور میرے صحابہ کرام دنیا میں موجود رہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا دور ان لوگوں کا ہے جو میرے صحابہ سے ملنے والے ہیں، جن کو تابعین کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثم الذین یلونہم، پھر تیسرا دور ان لوگوں کا ہے جو تابعین سے ملنے والے ہیں اور جن کو تبع تابعین کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ تین طبقات یعنی صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے ادوار خیر القرون کہلاتے ہیں، یعنی مجموعی طور پر ان ادوار کے لوگ اچھے تھے، تاہم انفرادی لحاظ سے ان میں بعض برے اور ظالم لوگ بھی تھے۔ اور اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق صحابہ کرام کا زمانہ پہلی صدی کے آخر تک ہے، جبکہ مکہ میں رہنے والے آخری صحابی ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ ان کے بعد کسی صحابی کا کسی مقام پر بھی پتہ نہیں چلتا۔ البتہ دوسرے محدثین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری صحابی 110 ہجری میں فوت ہوئے۔ گویا مجموعی طور پر صحابہ کرام کا زمانہ جو ہے وہ 110 ہجری تک دنیا میں موجود رہے۔ ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لمبا عرصہ رفاقت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا، علم حاصل کیا، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی اور بڑی خوبی حاصل کی۔ حدیث میں بعض صحابہ کرام کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے صرف ایک ہی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی۔ جب اسلام کا چرچا دور دور تک ہونے لگا تو یہ لوگ سینکڑوں میل کا سفر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ نوجوان آدمی تھے اور 20 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے اور صحبت حاصل کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کیا تمہارے بال بچے بھی ہیں؟ تو انہوں نے اس بات میں جواب دیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے وطن کی طرف چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ لوٹ گئے اور پھر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا موقع نہیں ملا۔ بعض صحابہ کرام ایسے بھی تھے جو سال بھر آپ کی خدمت میں رہ کر دین سیکھتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے لوگ بھی تھے جو پہلے دن ہی سے آپ کی معیت میں رہے۔ یہ وہ خوش نصیب حضرات تھے جو شب و روز آپ کے ساتھ رہے، آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے اور آپ سے تربیت حاصل کرتے تھے۔ بعض اصحاب کو سال کے بعد شرف ملاقات حاصل ہوتا تھا، یعنی ایک ہی مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، پھر زندگی بھر کبھی موقع نہ ملا۔ عبد الرحمن نامی آدمی کا ذکر بھی حدیث میں ملتا ہے۔ وہ دور کے رہنے والے تھے، اللہ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے گھر سے مدینہ کے سفر کے لیے چل پڑے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ ہو سکی کیونکہ ان کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ یہ تابعین میں شمار ہوتے ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے ملاقاتیں کی۔ اس وقت تک اسلام دنیا کے تمام خطوں، سندھ، خراسان اور چین تک پہنچ چکا تھا۔